بعد آج کے اس باوقار اجلاس اور آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے باوقار صدر اجلاس حضرت مولانا محمد عادل حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے کرم فرما محبین حضرات علماء اکرام مہمانان اکرام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان اکرام بزرگان اور میرے نوجوان ساتھیوں، مجھے خوب احساس ہے کہ آپ حضرات کیا سننا چاہتے ہیں اور کنہیں سننا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات کے جذبات کا ہمیں لحاظ کرنا ہے اور قدر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے اور آنے والے مہمانوں کے لیے آج کے اس اجلاس کی مناسبت سے ایک راہ بتانے کے لیے اور ان کے لیے موضوع فراہم کر دینے کے لیے تاکہ اسی کی روشنی میں آپ سبوں کے سامنے وہ دل کھول کر بیان کر سکیں، چند منٹ کے لیے ہم جیسے گناہگار طالب علم کو موقع دیا گیا ہے۔ میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، ابھی آپ حضرات نے قاری اسعد اعظمی صاحب کو بڑے جوش اور بلبلہ انگیز اشعار اور کلام سماعت فرما رہے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ نعرہ تکبیر کی صدائیں گونج رہی تھی۔ آپ حضرات نعرہ تکبیر کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نعت سے اس طرح محبت کرتے ہیں اور آپ اس طرح اپنے جذبات کو کھول کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ سوال صرف یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں کہ آج کے اجلاس میں آپ حضرات یہاں آئے ہیں، آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ حضرات سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ صرف جلسہ سننے آئے ہیں یا جلسہ سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے مجھے بتا دیں۔ انشاءاللہ عالم عمل کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے اور یہ کوشش کر لیتا ہے تو انسان کے لیے وہ کوئی کام مشکل نہیں ہوا کرتا ہے۔ آج اگر آپ نے ارادہ کیا ہے، آپ نے اگر یہ جذبہ باندھا ہے اور دل میں یہ جذبہ لے کر کے حسین دی کی سرزمین میں اس عظیم الشان تاریخی اجلاس میں تشریف لائے ہیں تو آج علماء کرام کے اسٹیج سے یہ طالب علم آپ حضرات سے گزارش اور اپیل کرنا چاہتا ہے کہ آپ حضرات عمل کرنا ابھی سے شروع کر دیں اور یہ کریں کہ جو جگہ خالی ہے پیچھے سے تمام حضرات اٹھ کر کے خالی جگہ کو پر کر لیں۔ آپ حضرات عمل کے جذبے کے ساتھ آگے آ جائیں اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیا ہے، اس لیے عمل کے جذبے کو شروعات یہیں سے کریں اور بالکل بیچ میں جو خلا ہے اس خلا کو پر کریں اور بالکل مجمع میں بالکل سکتہ طاری کر دیں اور بالکل مجمع میں اس طرح رہے کہ جس طرح صحابہ کرام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا کرتے تھے کہ پورے مجمع میں بالکل سکتہ طاری ہوا کرتا تھا، اس طرح ہوا کرتا تھا لیکن چہرے پہ سامنے شاملانہ رکھ دیا جائے، پرندے اس پہ بیٹھ جائیں، ان کے سروں پہ اگر پرندہ بیٹھ جائے ان کو احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دھیرے دھیرے آ کر کے مجمع کو ذرا سمیٹ لیں اور بالکل یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں اور اس لیے کہ میرے پاس جو مہمان مقررین ہیں جو ابھی آنے ہی والے ہیں ہمارے مقامی علماء کرام، یقینی طور پر ان کی قدر و قیمت اگر ہم جان لیں، ان کی قدر و قیمت اگر ہم جان لیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج چو کی پگڑیاں نیچے گر سکتی ہے، چونکہ وہ آپ اپنی جگہ پہ بے مثال ہے، نایاب ہے، اپنی شناخت اور پہچان رکھتے ہیں، ملک کے مختلف خطوں میں علمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں صرف اتنا بتانے کے لیے آپ حضرات سے یہاں آیا ہوں کہ آپ جو بینر دیکھ رہے ہیں کہ بموں کا چھت ڈھلائی جامع مسجد حسین بھی اصلاح معاشرہ قومی یکجہتی اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ایک عظیم الشان اجلاس عام، یہ بینر آپ دیکھ رہے بموں کا چھت ڈھلائی، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور ہر آدمی کے دل میں یہ جذبہ ہوا کرتا ہے کہ جب کوئی انسان کے پاس کوئی قیمتی شے یا آبا و اجداد کی دی ہوئی کوئی اشیاء اگر ان کے پاس سامنے میں ہے تو ان کی قدر ہوتی ہے کہ باپ دادا کی نشانی ہے، اسے ہم رکھیں گے۔ اگر کوئی درخت اگر گھر پہ بغل میں کوئی درخت ہوا کرتا ہے تو کہتے باپ دادا کی نشانی ہے، اس کو کاٹنا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کو کاٹنا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، دل پہ رکھ کے ذرا سوچئے کہ باپ دادا ان پرکھوں کی بنائی ہوئی مسجد جامع مسجد حسین بھی جو ہمارے باپ دادا پرکھوں نے بنائی تھی، اس مسجد کو جب شہید کی
बात आई, उस मस्जिद की बात जब सामने आई, बताइए कितने ऐसे कलेजे होंगे, बताइए कितने ऐसे नौजवान होंगे, बताइए कितने ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनके आंखों से किस तरह आंसू बहाए गए होंगे और कितने आंसू गिरे होंगे। और खुद इन निगाहों ने देखा है जब जामे मस्जिद की शहादत की बारी आई, जो कि मामला शहादत की और उस मस्जिद को तौसीह की बात सामने में आई, उनको आगे बढ़ाने की बात आई, हमारे कितने बुजुर्ग कितने नौजवान ऐसे थे कि उनकी तौसीह के सामने में जब आए तो न जाने कितने आंसुओं के आंसू भिजोते हुए कितनों की दाढ़ियां तड़प गई। ऐ लोगों जरा बताओ, जरूरत थी तौसीह की गई, अल्हम्दुलिल्लाह जब उनके दिल को ये चोट लगी कि बाप दादा की बनाई ये मस्जिद हमारी निगाहों के सामने में हमें तौसीह करने की जरूरत पेश आई है। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं उन बुजुर्गान पर, हुसैनडी के बुजुर्गों पर, यहाँ के नौजवानों पर, यहाँ के जिम्मेदारों पर और उनके जज्बात पर मैं कोई सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने सिर्फ 4 महीने के कलील मुद्दत में वो इनकलाबी सोच और इनकलाबी फिक्र के साथ मैदान में आए कि 4 महीने की कलील मुद्दत में आलीशान मस्जिद की तामीर के साथ साथ इस अज़ीमुश्शान जलसा का भी इनेकाद कर लिया। मैं सलाम पेश करता हूँ और मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ। मैं ये अर्ज बार बार ये कहा करता हूँ कि जब किसी समाज के अंदर किसी नौजवानों के इनकलाबी शान के साथ, इनकलाबी सोच के साथ जब कोई नौजवान, जब नौजवानी की टोली, नौजवानों का माशरा, नौजवानों की टीम कोई इनकलाबी सोच के साथ जब मैदान अमल में आता है तो समाज के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं हुआ करता है। इस सरजमीन हुसैनडी के नौजवानों तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, तुम्हें सलाम करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, कमेटी के लोगों, मैं आपके जज्बों की कदर करता हूँ कि आपने 4 महीने की कलील मुद्दत में अपनी इनकलाबी सोच के साथ, आपके जज्बे, आपकी जिद्दोजहद, आपकी कोशिश के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो तौसीह जो हमारी दाढ़ियों में आंसू टपके थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन आंसुओं की लाज रखी और तौसीह का इतना बड़ा काम लिया कि 4 महीने की कलील मुद्दत में आलीशान मस्जिद के साथ साथ उसी की छत ढलाई के मौके पर एक अज़ीमुश्शान इजलास में आप तमाम हज़रात तशरीफ रखते हैं। ये प्रोग्राम आप यकीनी तौर पर आप तमाम हज़रात मुख्तलिफ इलाकों से, दूर दराज से, गांव देहात के अतराफ से सफर की परेशानियों और दुश्वारियों को बर्दाश्त करते हुए यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं उलमा की, हुफ़्फ़ाज़ कुर्रा की बस्ती हुसैनडी में जहाँ बड़ी तादाद में उलमा इकराम हैं, जहाँ आप देख रहे हो जिस इलाके में जा रहे होंगे, जिस गलियों में आप घुस रहे होंगे, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के जियाले, दीन के सिपाही इस बस्ती को अता किए हैं और बड़ी तादाद में स्टेज पे भी देख रहे हैं। जिधर आप निगाह घुमाएंगे वहाँ उलमा इकराम की टीम, हुफ़्फ़ाज़ कुर्रा की टीम नजर आएगी। मैं आज अपने उन तमाम बुजुर्ग और नौजवान उलमा इकराम की तरफ से, जामे मस्जिद कमेटी की तरफ से, बाशिंदगान हुसैनडी की तरफ से, जामे मस्जिद आयशा कमेटी की तरफ से, मस्जिद जितने भी छात्रा की तरफ से मैं आप तमाम लोगों के साथ, तमाम लोगों के लिए मैं दिल की गहराई से तमाम लोगों का वेलकम करता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और आप तमाम लोगों के सफर में आने में जो दुश्वारियां परेशानियां हुई हैं और अगर हमारी ज़ियाफत में कोई कमी हो चुकी है तो मैं आप तमाम हजरात से, इन तमाम लोगों की तरफ से माजरत चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने सफर की सोबतों को बर्दाश्त करते हुए सरजमीन हुसैनडी पर, हमारी कमजोर दावत पर, हमारी छोटी सी चंद दिनों की मेहनत, चंद दिनों मुख्तसर कलील मुद्दत की मेहनत और कोशिश और दावत और पुकार पर आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि उसी सोच, उसी फिक्र, उसी जज्बे, उसी लगन, उसी तड़प के साथ साथ आप तमाम हजरात आखिर तक जलसे में मौजूद रहेंगे और आज के इजलास को कामयाब बनाएंगे। हम सब रहेंगे आखिर तक इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन उठे हुए हाथों को कबूल फरमा ले। हजरात मोहतरम, मैं बात तवील नहीं करना चाहता। मेरे हिस्से में जो मुख्तसर सा वक्त है मैं उसका चंद मिनट में हासिल कर चुका हूँ। कोई 2-4 मिनट बाकी हैं, उसमें सिर्फ मैं आप हजरात से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरात सामिईन और हजरात सामिईन, उलमा और हुफ़्फ़ाज़ कुर्रा, मैं आप तमाम हजरात के सामने बिल्कुल तकरीर नहीं करना चाहता, बल्कि प्रोग्राम के असल इस मकसद से कैसे हम तक यहाँ पहुँचे ये मैं बताया आप हजरात के सामने। बस इसी इरादे
عقیدے کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ ساتھ کہ تاکہ آپ تمام لوگوں کے عمل کا جذبہ سامنے میں آ جائے اور آج کے پروگرام کا حاصل آپ لوگوں کے سامنے میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں دین کے اس پروگرام، دین کے اس عظیم الشان اجلاس میں یہاں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، ان کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہمارے باہر سے آئے ہوئے جتنے علماء، حفاظ اور مہمان مقررین ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی مقررین جو ہمارے باہر سے تشریف لائے ہیں، اس وقت کے بڑے عالم ملک ہندوستان کے بڑے عالم دین حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو مدرسہ شاہی مراد آباد کے محتمم ہیں اور اتر پردیش جمیعت علماء ہند کے صدر بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بنگال کے ایک مشہور عالم دین، بڑے مقرر حضرت مولانا عزیز الحق صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں بنگال سے، وہ بھی ہماری بنگلہ مادری زبان میں، اور اس وقت پورے ملک ہندوستان میں ابھرتا ہوا شاعر جن سے کئی برسوں سے میری شناخت اور پہچان ہے، جناب بھائی اسد آدمی صاحب، یہ بھی ہمارے علاقوں میں کئی بار آئے ہیں اور ان کو آپ نے سنا ہے۔ میں ان تمام خصوصی مہمانوں کا بھی استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں، اور میں اس امید کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بالکل اخیر تک اسی طرح سنجیدگی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کریں گے۔ آپ کا تعاون ہمارے پروگرام کی کامیابی کی ضمانت بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آئیے میں آگے بڑھوں اور آپ حضرات کو میں بتا دوں میں نے آج کے اس پروگرام کا حاصل اور کہاں سے یہ قافلہ چلا تھا اور کہاں تک یہ قافلہ پہنچا ہے، میں ساتھ ہی ساتھ اعلان کر دوں کہ کل صبح جامع مسجد کی چھت ڈھلائی بھی ہے، اس میں بھی آپ تمام حضرات شریک ہو کر کے سعادت دارین حاصل کر لیں۔ چلیے میں آگے بڑھوں اور آگے بڑھ کے میں بتا دوں کہ آج کے پروگرام کی تفصیل کے آ جانے کے بعد پروگرام کو اسی فہرست تک میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں آپ پہنچنا چاہتا ہوں آج کے اس اجلاس کے، آج کے اس باوقار عظیم الشان اجلاس کے اس باوقار شخصیت اور ہمارے قابل قدر استاد الاساتذہ صوفی باصفا اور آج کے اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا محمد عادل حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد حسین ڈی، اور ساتھ ہی مدرسہ امداد العلوم حسین ڈی کے صدر مدرس، ان سے میں نہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور آج آپ اپنے مختصر صدارتی خطاب سے ہم منتظر سامعین کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔